بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنی دنیا کی زندگی کے دن مکمل کر لیے، موت کے بعد اور قیامت سے پہلے قبر اور برزخ میں انسان کی روح اور جسم دونوں کو اللہ پاک ایک قسم کی حیات عطا فرماتے ہیں۔ یہ ملنے والی حیات کلی ظاہری تصرف والی نہیں ہوتی، یہ نوع من الحیات اجمالی حیات مخفی اور پوشیدہ حیات ہوتی ہے۔ اس حیات میں اصل چونکہ روح ہے، اس لیے اسے حیات روحانیہ کہہ دیا جاتا ہے۔ دنیا والا جسم بھی شریک ہے، اس لیے اسے دنیاویہ جسمانیہ کہا جاتا ہے۔ روح اور جسم دونوں کو اس حیات کا احساس ہوتا ہے، اس لیے اسے حسیہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ حیات عالم برزخ میں ہے تو اسے حیات برزخیہ کہہ دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس حیات میں روح اور جسم دونوں شریک ہیں۔ ہمارے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ موت کے بعد ملنے والی حیات یہ جسم مثالی کو ملتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر ہمارے صوفیاء کرام رحمہم اللہ، وہ فرماتے ہیں موت کے بعد ثواب و عذاب جسم مثالی کو، سوال و جواب جسم مثالی سے، حیات اور زندگی جسم مثالی کو ملتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم کا 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس کی تفسیر میں شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں لکھا کہ جسم مثالی صوفیاء کی ایک اصطلاح ہے۔ متکلمین جس کو روح کہتے ہیں، صوفیاء اسی روح کو جسم مثالی کہتے ہیں۔ یہ جسم مثالی دنیا والے جسم سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان کے جسم کے ساتھ جو روح کا تعلق ہے، اسی روح کا جسم مثالی کی جسم عنصری کی شکل اختیار کرنا یہ جسم مثالی کہلاتا ہے۔ اور یہی بات بیہقی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کی آخری جلد میں لکھی ہے، سورۃ مطففین کی تفسیر میں، کہ روح کا جسم عنصری کی شکل اختیار کر جانا یہ جسم مثالی کہلاتا ہے۔ اب گویا کہ متکلمین اور صوفیاء کا جو اختلاف ہے، یہ اختلاف لفظوں کا اختلاف ہے، عقیدے کا نہیں ہے۔ اسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں ہے۔ موت کے بعد متکلمین بھی فرماتے ہیں کہ روح اصل، صوفیاء بھی فرماتے ہیں روح اصل۔ یہ جو ثواب عذاب روح کو اصالتاً ہو رہا ہے، اسے نام کیا دیں؟ متکلمین اسے روح سے تعبیر کرتے ہیں اور صوفیاء اسی کو جسم مثالی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی جسم عنصری کی شکل کو جسم مثالی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے انسان جب سو جائے، نیند کی حالت میں انسان دیکھتا ہے کہ میرا جسم سیر کر رہا ہے، میرا جسم بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ یہ بیت اللہ کا طواف انسان کا جسم نہیں کر رہا ہوتا، انسان کی روح کر رہی ہوتی ہے، لیکن انسان کو نظر اپنا جسم آتا ہے۔ یہ روح جب انسان کے جسم سے نکلتی ہے نیند کی حالت میں، تو یہ روح کسی نئے جسم میں داخل نہیں ہوتی، کسی الگ جسم میں داخل نہیں ہوتی، بلکہ وہی روح انسان کے اسی جسم کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اسے متکلمین روح کہہ دیتے ہیں اور صوفیاء اسی کو جسم مثالی کہہ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے جو حضرات جسم مثالی کے قائل ہیں، وہ جسم عنصری کی حیات کے منکر نہیں ہیں۔ جو جسم مثالی کی بات کرتے ہیں وہ دنیا والے جسم کے ساتھ روح کے تعلق کے منکر نہیں ہیں۔
جو جسم مثالی کی بات کرتے ہیں وہ دنیا والے جسم کے ثواب اور عذاب کا انکار نہیں کرتے۔ جو جسم مثالی کی بات کرتے ہیں اگر قبر میں وجود اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو عند القبر صلاۃ و سلام کے سما کا انکار نہیں کرتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کا جسم مثالی اور ہے اور موجودہ دور کے اسلاف بیزاروں کا جسم مثالی اور ہے۔ ان کے جسم مثالی اور ان کے جسم مثالی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ صوفیہ روح کو جسم مثالی کہتے ہیں اور ان کے ہاں جسم مثالی ایک الگ اور نیا وجود ہوتا ہے۔ اس جسم پر موت آئی، روح نکل کر اس جسم میں داخل ہوگی، اب قیامت تک روح اسی جسم میں داخل رہے گی۔ جب قیامت آئے گی تو اس روح جسم سے روح نکل جائے گی، یہ ختم ہو جائے گا اور دوبارہ پہلے جسم میں آئے گی، اس کو اٹھایا جائے گا۔ ان کے ہاں جسم مثالی یہ ہے، اور صوفیہ کے ہاں اس جسم سے جب روح نکلتی ہے یہ روح کسی نئے جسم میں داخل نہیں ہوتی بلکہ یہی روح اس جسم کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اب جب صوفیہ یہ فرمائیں گے کہ ثواب و عذاب جسم مثالی کو ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روح کو ہوتا ہے اصالتاً۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اصالتاً یہ ثواب و عذاب روح کو ہو رہا ہے اور روح کے واسطے سے اس کا احساس کس کو ہوتا رہتا ہے؟ جسم کو بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو اصل ہمارا عقیدہ وہ روح اور جسم دونوں کی حیات کا ہے۔ موت کے بعد قیامت سے پہلے انسان کو حیات ملتی ہے۔ اس پر ہمارے پاس قرآن کریم کا 13واں پارہ سورۃ ابراہیم کی آیت 27 موجود، قرآن کریم کا 25واں پارہ سورۃ جاسیہ کی آیت نمبر 26 موجود، سنن ابی داؤد کی حدیث برا موجود، سنن ابی داؤد کی حدیث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین موجود۔ ان کے ساتھ ساتھ امام صاحب کا فتویٰ، دیگر ہمارے اسلاف کے فتاوی جات اس بات پر موجود ہے کہ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے انسان کو حیات ملتی ہے، اگرچہ وہ معمولی، مخفی، پوشیدہ اور نوع من الحیات ہوتی ہے۔ ہم اس حیات کو حیات کامل، حیات کلی، حیات ظاہری اور حیات تصرف نہیں کہتے۔ جو لوگ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے قبر کی زندگی نہیں مانتے، موت کے بعد اور قیامت سے پہلے حیات نہیں مانتے، موت کے بعد اور قیامت سے پہلے روح اور جسم کا تعلق نہیں مانتے، ان کے کچھ شکوک و شبہات ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ قرآن کریم کی بعض آیات ہیں جن سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیات بتا رہی ہے کہ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے حیات نہیں ہوتی۔ ان آیات اور ان آیات کے جوابات کو شروع کرنے سے پہلے اختصار سے ایک بات ذہن میں رکھ لیں، قرآن کریم، حدیث مبارک کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ ان میں ایسی تطبیق دینی چاہیے، آیات کی روشنی میں ایسا نظریہ رکھنا چاہیے کہ آیات کا ٹکراؤ آپس میں نہ ہو، ایسا مطلب بیان کرنا چاہیے کہ آیات میں تضاد نہ ہو۔ قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کے جہاں اور دلائل ہیں، ان میں سے ایک دلیل وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو قرآن کی آیات ایک دوسرے سے ٹکراتی، قرآن کریم کی آیات میں تعارض ہوتا۔ تعارض نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ ہاں بسا اوقات تعارض ہوتا نہیں ہے لیکن ظاہری طور پر تعارض نظر آتا ہے۔ ایسے موقع پر ہمارے حضرات ایسا مطلب بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کا تعارض ختم ہو جاتا ہے۔ جن آیات کی بنیاد پر حیات فی القبر کا انکار کیا جاتا ہے، اگر ان آیات کا وہی مطلب لیا جائے جو منکرین حیات لیتے ہیں تو قرآن سے ٹکرائے گا، قرآن نبوت کے فرمان سے ٹکرائے گا، قرآن ہمارے اسلاف کے فتاوی جات سے ٹکرائے گا۔ جو ایک 1400 سالہ امت کا تسلسل تھا، مسلسل عقیدہ تھا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ بندہ ایسی توجیہ بیان کرے کہ قرآن سے نہ ٹکرائے، قرآن نبوت کے فرمان سے نہ ٹکرائے، اور قرآن کریم امت کے علماء اور فقہا کے فتاوی جات سے نہ ٹکرائے۔ اس تھوڑی سی وضاحت کے بعد اب چند آیات اور ان کے جوابات سنیں۔
کہتے ہیں قرآن کریم کا پہلا پارہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 28، قرآن کریم کا 24واں پارہ سورہ مومن کی آیت نمبر 11۔ ان دو آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے زندگیاں اور حیاتیں دو رکھی ہیں۔ ادھر توجہ رکھیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28، سورہ مومن کی آیت نمبر 11، ان دو آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگیاں دو ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں دو موتیں، دو حیاتیں بیان کی ہیں۔ امواتاً پہلی موت، ثم یمیتکم دوسری موت، فاحیاکم پہلی زندگی، ثم یحییکم یہ دوسری زندگی۔ اب آیت کا مطلب کیا ہے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فی عالم الارواح فاحیاکم فی الدنیا ثم یمیتکم فی الدنیا ثم یحییکم فی الآخرہ۔ اللہ نے دو موتیں بیان کی ہیں، ایک دنیا میں آنے سے پہلے اور ایک دنیا کی زندگی مکمل کرنے کے بعد۔ اللہ نے دو زندگیاں بیان کی ہیں، ایک دنیا کی ایک آخرت کی۔ اس آیت کریمہ میں قبر کی حیات کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اب قرآن بیان کرتا ہے زندگیاں دو، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، موت کے بعد قیامت سے پہلے قبر میں بھی حیات ہے۔ اگر آپ کی بات مان لی جائے تو زندگیاں دو نہیں، زندگیاں تین بن جاتی ہیں، حالانکہ قرآن کریم حیاتیں دو بیان کر رہے ہیں۔ 24ویں پارے میں ہے، قیامت کے دن کفار کہیں گے ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اللہ آپ نے ہمیں دو موتیں دی تھی، دو زندگیاں دی تھی، ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے، ایک موقع عطا فرما دیں، ہم دنیا میں جائیں گے، اب تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو قیامت کے دن مشرکین اور کفار بھی اقرار کر رہے ہیں کہ حیاتیں دو، ایک دنیا والی اور ایک آخرت والی۔ اگر قبر کی زندگی مانی جائے تو حیاتیں دو نہیں بنتی بلکہ تین بن جاتی ہیں، اور یہ عقیدہ قرآن کریم کی ان آیات کے خلاف ہے۔ اس لیے ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جو بندہ قبر کی حیات مانتا ہے وہ قرآن کریم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ آواز تھوڑی کم کریں اس کی۔ یہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو قرآن کریم کی ان دو آیتوں میں زندگیاں دو بیان کی گئی۔ اگر آپ قبر کی حیات مانیں گے تو زندگیاں کتنی ہو جائیں گی؟ تین ہو جائیں گی۔ پہلی بات تو وہی ذہن میں رکھیں گے کہ ہمارے ہاں اصل حیاتیں دو ہیں، ایک دنیا کی ایک آخرت کی۔ وہ حیات جو حیات کامل ہو، وہ حیات جو حیات ظاہری ہو، وہ حیات جس میں بندے کا اختیار اور تصرف چلے، وہ دو ہیں، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی۔ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے والی حیات کو ہم نوع من الحیات کہتے ہیں، حیات کلی نہیں کہتے، ہم اسے حیات مخفی اور پوشیدہ کہتے ہیں، ظاہری نہیں کہتے۔ ہم اس حیات میں تصرف کے قائل نہیں ہیں، اختیارات کے قائل نہیں ہیں۔ قرآن کریم کی ان دو آیتوں میں جن حیاتوں کی بیات کی گئی ہے، ان حیاتوں سے مراد وہ حیاتیں ہیں جو کامل، مکمل، ظاہری، اختیار اور تصرف والی ہوں، اور وہ ہم بھی کہتے ہیں کہ کتنی ہیں؟ دو ہیں۔ باقی رہی قبر کی حیات، وہ نوع من الحیات ہے، حیات کلی نہیں ہے، وہ مخفی اور پوشیدہ حیات ہے، حیات ظاہری نہیں ہے۔ نمبر 2، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 کی تفسیر میں، فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اگر اس آیت کریمہ میں قبر کی حیات کا ذکر نہیں ہے، اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ قبر کی حیات ہے ہی نہیں۔ اگر دنیا اور آخرت کی حیات کا ذکر اس آیت میں ہے تو قبر کی حیات کا تذکرہ دوسری آیات میں موجود ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس کی تفسیر خود حضور حیات فی القبر سے فرما رہے ہیں۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس حیات فی القبر سے فرما رہے ہیں۔ تو اگر اس آیت کریمہ میں دنیا اور آخرت کی حیات کی بات کی گئی ہے تو اس کے اندر قبر کی حیات کی نفی تو نہیں کی گئی۔ اسے آپ علماء کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حیات فی الدنیا،
حیات فی الآخرہ کے بارے میں ہے ناطق، اور یہ حیات فی القبر کے بارے میں ہے ساکت، یہ خاموش ہے، نفی نہیں کر رہی۔ اس کے لیے ہم دیگر دلائل کی طرف رجوع کریں گے۔ جب ہم دیگر آیات دیکھتے ہیں تو ان میں حیات فی القبر کا تذکرہ ہمیں موجود ملتا ہے۔ امام رازی نے ایک بات اور کی ہے، اسے سمجھنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 کے الفاظ پر غور کریں، پھر آپ عربی گرامر اور اس کے قواعد پر غور کریں، تو اسی آیت کریمہ سے قبر کی حیات ثابت ہوتی ہے، قبر کی حیات کی نفی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ان میں اللہ پاک نے حرف ثم استعمال فرمایا، اور لفظ ثم، حرف ثم، اس کا اصلی اور حقیقی معنی ہے تراخی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ میں کچھ تراخی ہے، ان میں کچھ نہ کچھ تاخیر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ثم یمیتکم، اللہ پاک تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں حیات دیں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اگر آپ ثم یمیتکم اس موت سے مراد لیں دنیا کی موت، ثم یحییکم اس سے مراد لیں آخرت کی حیات، ثم الیہ ترجعون اس سے مراد لیں آخرت میں رجوع الی اللہ، تو حیات اور رجوع الی اللہ میں تراخی نہیں پئی جا رہی۔ ادھر قبر سے اٹھ کر زندہ ہو رہے ہیں، ادھر فوراً اللہ کے پاس جا رہے ہیں، تو تراخی والا معنی کدھر گیا؟ یہاں پر تراخی والا معنی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر یوں کرو، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، ماں کے پیٹ میں، فاحیاکم دنیا میں، ثم یمیتکم دنیا میں، ثم یحییکم قبر میں، ثم الیہ ترجعون یہ آخرت میں۔ تو فرماتے ہیں سما کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں قبر کی حیات مراد لی جائے، اس سے آخرت کی حیات مراد نہ لی جائے۔ اگر آپ اس کا معنی آخرت کی حیات کرو گے تو ادھر حیات ادھر فوراً رجوع، یہ تو تعقیب مال وصل ہے، یہ تراخی تو نہیں ہے۔ اگر فا ہوتا تو بات سمجھ آتی کہ اب حیات فوراً رجوع الی اللہ، یہ حرف سما بتا رہا ہے کہ حیات پہلے سے حاصل تھی، اب اس کو حیات نہیں ملی، ہاں اس کو اٹھایا گیا اور اللہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ تو اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ اگر حیات سے مراد حیات فی القبر لیں، عقیدہ تب بھی ہمارا ثابت ہوتا ہے۔ اگر حیات فی الآخرت لیں، ہمارے عقیدے کی تردید پھر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں اس میں ان دو زندگیوں کی بات ہو رہی ہے جو مستقل ہوں، کامل ہوں، مکمل ہوں، ظاہری ہوں، تصرف والی ہوں، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ایسی حیاتیں دو ہیں، ایسی حیاتیں تین نہیں ہیں۔ اچھا، اگر کسی کو بات یوں بھی سمجھنا ہے تو ہم ایک بات ان سے مزید کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ زندگیاں تو ہو گئیں دو، ایک دنیا والی ایک آخرت والی، یہ دو موتیں کون سی ہیں؟ امواتن ایک موت، ثم یمیتکم دوسری موت، یہ دو موتیں کون سی ہیں؟ کہتے ہیں ایک موت ہے دنیا میں آنے سے پہلے، اور ایک موت ہے دنیا کی زندگی مکمل کرنے کے بعد۔ ہم کہتے ہیں موت کا معنی کیا ہے؟ انقطاع الروح عن الجسد، خروج روح عن الجسد، روح کا جسم سے نکل جانا، روح اور جسم کے تعلق کا قائم ہونے کے بعد منقطع ہو جانا، اسے موت کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جس بندے میں ابھی تک روح آئی ہی نہیں تھی، روح اور جسم کا تعلق جوڑا ہی نہیں کیا تھا، اسے آپ موت کیسے کہتے ہیں؟ دو موتیں کون سی ہیں؟ ایک تو دنیا والی سمجھ آ گئی کہ روح کا جسم کا تعلق تھا، زندگی کے دن مکمل کیے، روح اور جسم کا تعلق منقطع ہو گیا، ایک موت تو بن گئی۔ یہ دوسری موت کون سی ہے؟ کہتے ہیں جی دنیا میں آنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے روح اور جسم کا تعلق تھا، جب تھا نہیں تو منقطع ہوا، روح اور جسم سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے۔ جب خروج روح عن الجسد والا معنی ہی نہیں پایا جا رہا، اب آپ بتائیں کہ یہ موت کون سی ہے؟ اس لیے حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں جو دو موتیں بیان کی گئی ہیں نا، وہ کون سی ہیں؟ نمبر ایک دنیا میں، اور نمبر دو قبر میں۔ کیا معنی؟ دنیا میں انسان آتا ہے، روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے، زندگی کے دن مکمل کیے، روح اور جسم کا تعلق منقطع ہوا، یہ پہلی موت۔
قبر میں گیا فتواد روحہ فی جسدہ، روح اور جسم کا تعلق جوڑا گیا، جوڑنے کے بعد 3 سوال ہوئے، اس کے بعد نم کا نومت العروس، اس کی روح اور جسم کے تعلق کو پھر منقطع کیا گیا۔ اب حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ 2 موتیں کون سی ہیں؟ ایک دنیا کی، ایک قبر کی۔ اگر قبر کی حیات نہیں مانو گے تو دوسری موت ثابت ہی نہیں ہوتی۔ دوسری موت تب ثابت ہوگی جب قبر کی حیات مانو گے، اگر قبر کی زندگی نہیں ہے تو دوسری موت کیسے ہوگی؟ باقی رہی سورہ مومن کی آیت امتنا سنتین و احییتنا سنتین، اس کے بارے میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں مشرکین اور کفار کی بات کی جا رہی ہے، اور اس آیت کے اندر ان کا قول جو ذکر کیا گیا 2 موتیں اور 2 حیاتیں، اس میں ان کی ان 4 حالتوں کا بیان ہے جس میں انہیں محنت، مشقت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امتنا سنتین و احییتنا سنتین، یہ مشرکین کی وہ 4 حالتیں ہیں جس میں انہیں تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور مشرکین پر تکلیف کے مراحل کون سے ہیں؟ نمبر 1 دنیا کی موت، نمبر 2 قبر کی حیات، نمبر 3 قبر کی موت، اور نمبر 4 آخرت کی حیات۔ یہ 4 ادوار وہ ہیں جو مشرکین کے لیے بڑی تکلیف والے ہیں۔ دنیا کی موت کا وقت یہ ان کے لیے تکلیف دے، قبر میں پہنچے تو حیات ملی، سوالوں کے جواب نہیں ہے، یہ تکلیف دے۔ اس کے بعد ان پر موت آئی، اب روح اور جسم کا تعلق باقی جس کی وجہ سے عذاب، یہ تیسری ان کے لیے تکلیف۔ اور قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے تو یہ چوتھی ہوگی۔ گویا کہ 2 حیاتیں کون سی ہیں؟ ایک قبر کی، ایک آخرت کی۔ 2 موتیں کون سی ہیں؟ ایک دنیا کی، ایک قبر کی۔ اس میں ان کی وہ 4 حالتیں بیان کی جا رہی ہیں جو تکلیف دینے والی۔ باقی رہے گی دنیا کی بات۔ دنیا میں تو کفار کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، مشکلات کا سامنا تو انہیں کرنا پڑتا ہے جو شریعت کے مکلف ہوں۔ جو خود کو شریعت کا مکلف ہی نہیں سمجھتا وہ تو بڑا آزاد ذہن ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ تو اس کے لیے مزے کی جگہ ہے۔ تو اس آیت میں ان کی وہ 4 حالتیں بیان کی جا رہی ہیں جو ان کے لیے تکلیف دہ اور مشقت والی ہیں۔ اور وہ 4 حالتیں کون سی ہیں؟ دنیا کی موت، قبر کی حیات، قبر کی موت اور آخرت کی حیات۔ تو یہ 4 حالتیں ان کے لیے بیان کی جا رہی ہیں جس میں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں بھی قبر کی حیات ثابت ہو رہی ہے، قبر کی حیات کی نفی نہیں ہو رہی۔ باقی ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد قیامت سے پہلے حیات نہیں، اگر حیات مانو گے تو حیاتیں 3 بن جائیں گی۔ حیات کے تو آپ بھی قائل ہیں، حیات کے تو آپ بھی قائل ہیں، اگر جسم مثالی کی مانتے ہیں۔ اگر یہ آیت کریمہ قبر کے اندر روح اور جسم کے تعلق کو ماننے سے تیسری حیات کو ثابت کرتی ہے، اور تیسری حیات ثابت کرنے کی وجہ سے قرآن کی اس آیت کی مخالفت ہوتی ہے، تو جسم مثالی کی حیات ماننے سے قرآن کی کون سی آیت پر عمل ہو رہا ہے؟ اس آیت میں یہ بات ہے کہ جس میں روح عنصری کے ساتھ تو تعلق نہیں ہوتا، مثالی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور حیران کن بات کیا ہے، ہم موت کے بعد قیامت سے پہلے قبر میں روح اور جسم کے تعلق کے قائل ہیں۔ اشاعت التوحید و سنہ والے روح کے جسم مثالی میں دخول کے قائل ہیں۔ ندائے حق میں مولانا نیلوی نے لکھا ہے، عقائد علماء اسلام میں عقیدت الامت میں مولانا شہاب الدین خالدی نے لکھا ہے کہ موت کے بعد قیامت سے پہلے روح جسم مثالی میں داخل ہوتی ہے۔ اگر ہم روح اور جسم عنصری کا تعلق مانیں تو یہ تو اس آیت کے خلاف ہے۔ آپ اگر دوسری آیت کے اندر دوسرے جسم کے اندر روح کو داخل کر دیں تو یہ قرآن کی کس آیت کے مطابق ہے؟ ذرا آپ بھی تو بتائیں نا، یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے عقیدے کی مخالفت ہو رہی ہے اور آپ کے عقیدے کی مخالفت نہیں ہو رہی۔ تو یہ آیت کریمہ قبر کی حیات کی نفی نہیں کرتی۔ جو لوگ قبر کی حیات کو نہیں مانتے، قبر کی حیات کا انکار کرتے ہیں، ان کے شبہات میں سے ایک شبہ سورہ بقرہ 3 پارہ اس کی آیت نمبر 259، اللہ پاک نے ایک واقعہ بیان فرمایا آخرت کو سمجھانے کے لیے۔ او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام۔
اب استدلال کیا ہے؟ حضرت عزیر اللہ کے نبی جا رہے ہیں، اللہ پاک نے موت دی، 100 سال تک موت کا زمانہ گزرا، 100 سال کے بعد اللہ نے پھر اٹھایا۔ کم لبستہ؟ فرمایا لبست یومن او بعض یوم۔ اگر حضرت عزیر موت کے بعد اور قیامت سے پہلے زندہ تھے تو بتا دیتے نا کہ اے اللہ میں نے 100 سال گزارے ہیں۔ حضرت عزیر کا جواب نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ موت کے بعد قیامت سے پہلے حیات نہیں ہوتی، وگرنہ بتا دیتے کہ اللہ 100 سال رہا ہوں۔ حضرت عزیر 100 سال کے بارے میں جواب نہیں دے رہے، اس کا معنی یہ ہے کہ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے کوئی حیات نہیں۔ بعض لوگ اس پر مزید حاشیہ آرائی کرتے ہیں، حضرت عزیر اللہ کے نبی زمین پر پڑے ہوئے ہیں، 100 سال گزر گیا، یہاں سے کچھ لوگ بھی گزرے ہوں گے، انہوں نے سلام بھی کیا ہوگا، تمہارے عقیدے کے مطابق حضرت عزیر نے جواب بھی دیا ہوگا، تو حضرت عزیر علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے نا۔ تو ہم کہتے ہیں عقل سے کام لو، عقل استعمال کرو۔ کسی مسلمان کی، کسی انسان کی میت، کسی انسان کا جسم مردہ باہر پڑا ہو تو جو لوگ وہاں سے گزریں گے وہ اس کی تدفین کا انتظام کریں گے یا سلام کر کے گزر جائیں گے؟ سلام کر کے گزر جائیں گے، دفن نہیں کریں گے جی۔ اس لیے حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم اپنی بات نہیں کرتے، کراچی کے علماء کے، سندھ کے علماء کی بات کرتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پنجاب کا مسئلہ ہے۔ علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے تھے، کراچی اس علاقے کے تھے۔ آپ اعلاء سنن کی 10ویں جلد میں فرماتے ہیں جس بندے کے سر میں دماغ ہوگا اور عقل ہوگی وہ کبھی نبوت کی قبر کی حیات کا انکار نہیں کرے گا۔ فرماتے کرے گا ہی وہ جس کا سر دماغ سے خالی ہوگا۔ عقل ہو اور حیات کو نہ مانے، دماغ ہو اور حیات کو نہ مانے۔ جس طرح حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بڑا عجیب جملہ فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے سوانح و افکار، مولانا محمد علی جلندری، لکھنے والے ہیں حضرت مولانا اسماعیل شجابادی دامت برکاتہم العالیہ، چھاپنے والے ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم القرآن راول پنڈی کے سالانہ پروگرام میں دعوت دی گئی، تشریف لے آئیں، آ کر بیان فرمائیں۔ حضرت نے معذرت کی، فرمایا کہ میں نہیں آ سکتا۔ نہ آنے کی وجہ؟ فرمایا کہ میں آؤں گا، بیان کروں گا، تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ جب میزبانوں کو فائدہ نہ ہو تو آنے کا فائدہ؟ حضرت فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ فرمایا کہ میں آؤں گا، عقیدہ حیات بیان کروں گا، تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ عقیدہ حیات سمجھ آتا ہے یا عقیدت سے یا بصیرت سے۔ نبوت کی قبر کی حیات سمجھ آتی ہے یا عقیدت سے، دل میں حضور کی محبت ہو، یا بصیرت سے اللہ دل کی آنکھیں عطا فرمائے۔ فرمانے لگے بصیرت تمہارے پاس ہے نہیں، عقیدت تم ختم کر چکے ہو، اب بتاؤ تمہیں حیات کیسے سمجھ آئے گی؟ بصیرت تمہارے پاس ہے نہیں، عقیدت تم نے ختم کر دی، اب بتاؤ میرے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ کے بندو عقل سے کام لو، اگر ہے، نہیں ہے تو پھر تو آپ مجبور ہیں، مکلف ہی نہیں ہے۔ اگر عقل ہے تو عقل سے کام لو۔ ایک بندے کی میت باہر پڑی ہے تو 100 سال تک لوگ گزر رہے ہیں، سلام کر کے آگے جا رہے ہیں، تدفین کا کوئی بھی انتظام نہیں کر رہا۔ خیر بات سمجھے، بیعت دوسری طرف نہ چل پڑے۔ کہتے ہیں حضرت عزیر تھے، اللہ کے نبی تھے، 100 سال تک سوئے رہے، وہاں وفات کی حالت میں گزارا۔ اگر موت کے بعد قیامت سے پہلے حیات ہوتی ہے تو ان کو بتانا چاہیے تھا کہ میں کتنا عرصہ رہا ہوں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ گزرنے والا کون تھا۔ اس بحث کو بھی میں چھوڑ رہا ہوں کہ اگر یہ حضرت عزیر تھے تو وہ اللہ کے نبی بھی تھے یا نہیں۔ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں، مین بات کرتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام علی سبیل تسلیم، گزرنے والے حضرت عزیر اللہ کے نبی۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر زندہ تھے تو صحیح جواب کیوں نہیں دیا؟ ہمارا پہلا جواب اور آپ سے سوال یہ ہے، حضرت عزیر جب اٹھے، اللہ نے ان کو اٹھایا اور سوال کیا، حضرت عزیر نے جواب دیا یا نہیں؟ جی دیا ہے۔ تو اگر زندہ نہیں تھے تو جواب کیوں دیے؟ آپ فرما دیتے نا اللہ مجھے کیا پتا،
مجھے کیا پتا، میں تو مر گیا تھا نا، مجھے کیا پتا۔ حضرت عزیر نے جواب دیا۔ یاد رکھنا، کسی بندے کا سوال کا جواب دینا اور صحیح نہ دینا یہ دلیل عدم حیات کی نہیں ہوتی، یہ دلیل ہوتی ہے کہ بندے کے پاس علم کلی نہیں ہے۔ یہ علم کے ناقص ہونے کی، علم کے کلی نہ ہونے کی دلیل ہے، عدم حیات کی دلیل نہیں ہے۔ آپ ابھی وفاق کے پیپر دے کر رہے ہیں، مدارس کے امتحانات دے کر رہے ہیں، ممتحن سوال کرے اور آپ جواب صحیح نہ دیں، یہ دلیل ہوتی ہے کہ آپ زندہ نہیں ہیں؟ جی، آپ جواب صحیح نہ دیں تو یہ کیا دلیل ہے کہ آپ زندہ نہیں ہیں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو جواب نہیں آتا۔ بابا جواب صحیح نہ دینا عدم حیات کی دلیل، یہ تمہیں کس نے کہا؟ صحیح جواب نہ دینا یہ دلیل ہوتی ہے کہ بندے کو معلوم نہیں ہے۔ حضرت عزیر نے جواب دیا ہے، ہاں یہ پوچھو کہ صحیح کیوں نہیں دیا، ہم بتائیں گے اس لیے کہ ان کے پاس علم کلی نہیں تھا۔ تو صحیح جواب نہ دینا یہ عدم حیات کی دلیل نہیں ہوا کرتا۔ دوسری بات سمجھنا، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی کتنا عرصہ گزارا؟ 100 سال۔ کیا فرما رہے ہیں؟ لبثت یوما او بعض یوم۔ اگر 100 سال کے عرصے کو دن یا دن کا بعض حصہ کہنا یہ عدم حیات کی دلیل ہے، ایک آیت اور ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کا نتیجہ آپ نکال لیں۔ قرآن کریم کا 18واں پارہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 112 113۔ اللہ قیامت کے دن کفار کو اٹھائیں گے۔ کم لبثتم فی الارض عدد سنین۔ ابو جہل بتا دنیا میں کتنا عرصہ ٹھہرا تھا؟ کہے گا لبثنا یوما او بعض یوم۔ کتنا عرصہ؟ دن یا دن کا بعض حصہ۔ اگر حضرت عزیر قبر کی زندگی کے 100 سال کو ایک دن کہہ رہے ہیں تو ابو جہل دنیا کی زندگی کے 100 سال کو کیا کہہ رہے ہیں؟ لبثنا یوما او بعض یوم۔ اللہ ایک دن تھا یا دن کا بھی کچھ حصہ تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ابو جہل دنیا میں زندہ نہیں تھا، تو پھر لبثنا یوما او بعض یوم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر حضرت عزیر 100 سال کو ایک دن کہیں، آپ کہتے ہیں زندہ نہیں، تو ابو جہل اگر 100 سال کو ایک دن کہے پھر یہ بھی کہو کہ وہ دنیا میں زندہ نہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ اچھی طرح بات کو سمجھنا بچوں، اچھی طرح۔ اصل بات کیا ہے؟ انسان کی ایک فطرت ہے، انسان کی ایک طبیعت ہے، خوشی کا زمانہ جتنا بھی لمبا ہو وہ اسے تھوڑا لگتا ہے، تکلیف کا زمانہ جتنا بھی تھوڑا ہو وہ اسے بہت لمبا لگتا ہے۔ خوشی کا زمانہ وسیع بھی ہوگا، جتنا بھی لمبا اور طویل ہوگا بندے کو کیا لگے گا؟ مختصر۔ اور تکلیف کا زمانہ جی تھوڑا بھی ہو تو کتنا لگتا ہے؟ 3 مہینے کی چھٹیاں کیسے گزرتی ہیں پتہ چلتا ہے جی؟ اور سبق کا 1 گھنٹہ کتنا مشکل سے گزرتا ہے۔ کیوں؟ وہ خوشی کا زمانہ ہے، یہ تکلیف کا زمانہ ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ خوشی کا زمانہ طویل ہونے کے باوجود بھی مختصر لگتا ہے اور تکلیف کا زمانہ مختصر ہونے کے باوجود بھی طویل لگتا ہے۔ اب 2 حدیثیں سمجھنا۔ شعب الایمان بیہقی، حضور فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت۔ سنن ترمذی القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ میں نتیجے کی بات کر رہا ہوں۔ قبر مومن کے لیے جنت، کافر کے لیے جہنم، کافر کے لیے وہ قید کا زمانہ۔ اب مومن کی جنت وہ موت کے بعد قبر ہے، کافر کی جنت وہ موت سے پہلے دنیا ہے۔ کافر کے لیے خوشی کا زمانہ وہ دنیا ہے، مومن کے لیے خوشی کا زمانہ قبر اور برزخ ہے۔ کافر کو راحت دنیا میں ملتی ہے، مومن کو راحت قبر اور برزخ میں ملتی ہے۔ ابو جہل دنیا میں رہا جو اس کی جنت تھی، حضرت عزیر قبر اور برزخ میں رہے جو ان کی جنت تھی۔ ابو جہل نے دنیا والی زندگی کے 100 سال کو ایک دن کہا، اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ زندہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے فطرت کے مطابق بات کی، کیونکہ وہ میرا زمانہ خوشی کا تھا، اب تکلیف کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ وہ ایک دن بھی پورا نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام قبر اور برزخ میں رہ کے آئے،
ان کے لیے خوشی کا زمانہ وہ تھا۔ اب جب واپس دنیا میں آئے تو انہیں یہاں پہ تکلیف محسوس ہوئی، تو انہوں نے یوں سمجھا کہ وہاں پر تھوڑا سا دن رہ کر آئے۔ حضرت عزیر نے قبر اور برزخ کی زندگی کے 100 سال کو ایک دن کہا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ زندہ نہیں تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خوشی سے دوبارہ تکلیف کی طرف ہے۔ اور ابو جہل اس نے 100 سالوں کو ایک دن یا دن کا بعض حصہ کہا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ دنیا میں زندہ نہیں تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خوشی کے زمانے سے تکلیف کے زمانے کی طرف گیا ہے۔ اگر ابو جہل دنیا کی زندگی کے 100 سالوں کو یومن او بعض یومن کہے، ہم اس کی دنیا والی حیات کا انکار نہیں کرتے، دنیا والی حیات اس سے ثابت ہوتی ہے۔ اگر حضرت عزیر قبر کی زندگی کے 100 سالوں کو یومن او بعض یومن کہیں، یومن او بعض یومن فرمائیں، ہم ان کی قبر کی حیات کا انکار بھی نہیں کرتے، اس سے ان کی بھی قبر کی حیات ثابت ہوتی ہے۔ ابو جہل کا یومن او بعض یومن کہنا یہ فطرت کے مطابق ہے، جو دنیا کی زندگی کی حیات، دنیا کی حیات پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا 100 سالوں کو ایک دن یا دن کا بعض حصہ کہنا، یہ ان کی انسانی فطرت کے مطابق بات ہے، جو ان کی قبر اور برزخ کی حیات پر دلالت کرتا ہے۔ تو ہم ابو جہل کے قول کی وجہ سے اس کی دنیا والی حیات کا انکار نہیں کرتے، حضرت عزیر کے فرمان کی وجہ سے ان کی قبر اور برزخ والی زندگی کا انکار بھی نہیں کرتے۔ اس لیے تو ان کی حیات ثابت ہو رہی ہے، حیات کی نفی کہاں ہو رہی ہے۔ ایک بات حضرت استاد جی فرماتے ہیں دامت برکاتہم العالیہ، استاد جی فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر موت کے بعد برزخ میں رہ کر آئے تھے، اور برزخ کا تعلق بنسبت دنیا کے آخرت سے زیادہ ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، اس کا تعلق آخرت سے زیادہ ہے۔ اور آخرت کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہاں کا ایک دن دنیا کے کتنے ہوں گے؟ 50,000 سال۔ حضرت عزیر موت کے بعد رہ کر آئے تھے برزخ میں، گویا کہ آخرت میں چلے گئے تھے، تو وہاں کا جو ایک دن جو حضرت عزیر رہ کر قبر اور برزخ میں، تو دنیا کا 100 سال وہاں کا کتنا بنے گا؟ ایک بھی نہیں بنتا۔ دنیا کا 100 سال آخرت کا یومن او بعض یومن ہی بنتا ہے۔ تو حضرت عزیر سے جب اللہ نے پوچھا نا کم لبستا، کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، حضرت عزیر نے کیا فرمایا؟ وہ جہاں ٹھہرے تھے وہاں کا بتائیں گے نا۔ حضرت عزیر جہاں ٹھہر گئے تھے وہاں کا بتائیں گے، کہاں ٹھہرے تھے؟ برزخ میں، اور دنیا کا 100 سال وہاں کا کتنا بنتا ہے؟ تو اللہ پاک نے پوچھا تھا دنیا کے بارے میں کہ دنیا کا عرصہ کتنا ہے، اور حضرت عزیر نے جواب دیا وہاں کا جہاں پر ٹھہر کے آئے تھے۔ تو وہاں کا جو ایک دن ہے بعض یومن ہے، وہ دنیا کے 100 سال ہی بنتے ہیں۔ تو حضرت عزیر نے جواب دیا برزخ کے اعتبار سے، اللہ پاک نے بل لبثت مئۃ عام فرما کر بات کی ہے دنیا کے اعتبار سے۔ تو حضرت عزیر کی بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اور اللہ پاک کا فرمان۔ تو اس آیت کریمہ سے قبر کی حیات کی نفی نہیں ہوتی۔ جو لوگ قبر کی زندگی کو نہیں مانتے، ان کے شبہات میں سے ایک شبہ قرآن کریم کا 14واں پارہ سورہ نحل کی آیت نمبر 20 آیت نمبر 21، اللہ پاک فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کرتے ہیں، یہ خالق نہیں مخلوق ہیں، یہ مردہ ہیں زندہ نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ اب استدلال کیا ہے؟ اللہ فرماتے من دون اللہ، جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، امواتن، وہ کیا ہیں جی؟ مردہ، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں من دون اللہ، سارے کے سارے اموات ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ اور تم کیا کہتے ہو؟ نہیں، موت کے بعد قبر میں بھی زندہ ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ موت کے بعد قیامت سے پہلے حیات نہیں ہوتی، اموات غیر احیاء۔ پہلی بات اس حوالے سے سمجھنا کہ اس آیت کا صحیح مطلب ہے کیا۔ اللہ پاک اس آیت کریمہ میں اپنی توحید کو بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ عبادت فقط میری کرو، میرے علاوہ کسی کی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ معبود ہونے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں وہ فقط اللہ میں پائی جاتی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی۔
معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صمد ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ کیا ہیں؟ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، یہ خود مخلوق ہیں، اور مخلوق خالق کی کیا ہوتی ہے؟ تو جو محتاج ہو وہ بھی خدا ہو سکتا ہے۔ معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حیٌ ہو، اس میں ہمیشہ کے لیے حیات ہو، اموات غیر احیاء، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن میں کبھی زندگی آئی ہی نہیں ہے، جیسے بت، ان میں کچھ وہ ہیں جن میں حیات آئی تھی مگر ان پر وفات آ گئی، جیسے انبیاء اور اولیاء، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن پر وفات آئے گی، جیسے ملائکہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ معبود ہونے کے لیے حی ہونا ضروری، اور اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے یا تو وہ مردہ ہیں ہمیشہ کے لیے، یا وہ اموات ہیں فی الحال، یا وہ اموات ہوں گے فی المآل، بعد میں ان پر موت آئے گی۔ نمبر 3، معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علم کامل ہو، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ پاک اس آیت کریمہ میں شرک کی تردید فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک اس آیت کریمہ میں موت کے بعد اور قیامت سے پہلے قبر کی حیات کی نفی نہیں فرما رہے۔ معبود کے لیے ضروری ہے کہ محتاج نہ ہو، اور تمہارے معبود کیا ہیں؟ معبود کے لیے ضروری ہے کہ اس پر موت نہ آئے، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان میں سے کچھ وہ ہیں جن میں حیات آئی ہی نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن پر وفات آ چکی، اور کچھ وہ ہیں جن پر وفات آئے گی۔ نمبر 3، معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علم کامل ہو، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کا وما یشعرون ایان یبعثون، پہلی بات۔ دوسری بات سمجھیں کہ اس آیت کریمہ میں من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں، صاحب جلالین نے جلالین میں لکھا ہے من دون اللہ سے مراد ہے ہم الاصنام، اس سے مراد کیا ہیں؟ بت ہیں، بت ہیں۔ کیوں؟ اچھی طرح بات سمجھنا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں من دون اللہ سے مراد بت، اس پر قرینہ امواتن کے بعد غیر احیاء کا اضافہ، یہاں من دون اللہ سے مراد ہیں بت، اس پر قرینہ امواتن کے بعد غیر احیاء کا اضافہ۔ کیا معنی؟ فرماتے ہیں امواتن کا معنی یہ ہے کہ مردہ، غیر احیاء کا معنی بھی مردہ، امواتن کا معنی زندہ نہیں، غیر احیاء کا معنی بھی زندہ نہیں۔ سوال، جب اللہ نے امواتن فرما دیا تو غیر احیاء کیوں فرمایا جب دونوں کا معنی ایک ہے؟ امواتن کا معنی بھی غیر احیاء، غیر احیاء کا معنی بھی غیر احیاء، امواتن کا معنی بھی مردہ، غیر احیاء ان کا معنی بھی مردہ، امواتن کا معنی بھی زندہ نہیں، غیر احیاء کا معنی بھی زندہ نہیں۔ تو جب اموات کہہ دیا غیر احیاء کیوں فرمایا؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جواب یہ ہے اللہ پاک مشرکین کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ ایسے مردہ ہیں جن میں کبھی حیات آئی ہی نہیں ہے، یہ ایسے بے جان ہیں جن میں کبھی روح داخل ہی نہیں ہوئی، یہ ایسے اموات ہیں جو کبھی حیات تھے ہی نہیں، اور اللہ وہ ذات ہے جو ایسا حیٌ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ کی حیات ایسی جس کے بعد موت نہیں، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ ایسے مردہ ہیں جن میں کبھی حیات نہیں آئی تھی، اور جس میں کبھی حیات نہ آئے اسے نبی یا ولی نہیں کہتے، اسے بت اور اصنام کہتے ہیں۔ یہ غیر احیاء کا اضافہ بتا رہے کہ یہاں مراد کیا ہے؟ جی بت ہیں، اس سے مراد بت ہیں۔ اچھا، نمبر 2، بعض حضرات کی رائے یہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیگر حضرات کی، کہ یہاں من دون اللہ میں عموم ہے، اس میں بت بھی شامل ہیں، ملائکہ بھی شامل ہیں، انبیاء اور اولیاء بھی شامل ہیں۔ اب آیت کا معنی یہ ہوگا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن میں حیات آئی ہی نہیں، کچھ وہ ہیں جن پر وفات آ چکی، اور کچھ وہ ہیں جن پر وفات آئے گی۔ اب سوال ہوگا کہ جب اللہ پاک فرماتے ہیں اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہے، تو آپ قبر کی حیات کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اموات غیر احیاء کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان میں ان کے قبر کے اندر زندگی نہیں ملے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو موت کا محل ہیں، جن پر موت آئے گی، اور جس پر موت آ جائے وہ کبھی خدا اور معبود نہیں ہو سکتا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جو قبر کی زندگی ملتی ہے موت کے بعد یا موت سے پہلے؟ اور ہم بھی تو وفات کے بعد کی بات کر رہے ہیں نا۔ اچھا، اگر آپ من دون اللہ سے مراد بت لیں،
اس پر ایک سوال اور ہوگا. اللہ پاک فرماتے وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں بتوں کو بھی اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن بتوں کو بھی اٹھایا جائے گا. اب ایک سرگودا کے ہمارے مولانا صاحب ہیں، جمعہ کا بیان کر رہے ہیں، قرآن کریم ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں، یہی آیت پڑھ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اموات غیر احیاء، اموات غیر احیاء. بعض لوگ کہتے ہیں اس سے مراد بت ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں اگر ان سے مراد بت ہیں، اللہ فرماتے وما یشعرون ایان یبعثون، بتوں کو بھی اٹھایا جائے گا. چپ، لوگ ایسے چپ جیسے آپ چپ ہیں. آگے سے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کے بندو، میں نے اتنے عرصے بعد آج توحید پہ بیان کیا، اب سبحان اللہ بھی نہیں کہتے. اتنے عرصے بعد یہ توحید بیان ہو رہی ہے، سمجھ. وہ بھی ایسے چپ تھے جیسے آپ چپ ہیں. ایک ذاکر بیان کر رہا تھا نا، تو وہ سارے سامنے بیٹھا تھا مجمع، اب اس کو بات بھول گئی، کربلا کا واقعہ بیان کر رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ حضرت حسین میدان کربلا میں ایسے اکیلے تھے جیسے میں ہوں، اور یزید کی فوج ایسے جمع تھی جیسے تم جمع ہو. کہتے بتوں کو اٹھایا جائے گا. وما یشعرون ایان یبعثون، بتوں کو اٹھایا جائے گا. پہلی بات امام راضی صاحب جلالین وہ فرماتے ہیں کہ وما یشعرون، اس میں جو ضمیر فاعل ہے اس کا مرجع ہیں اصنام. ایان یبعثون، اس میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع ہیں عابدین. اب آیت کا مطلب یہ ہوگا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان بیچاروں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ تمہیں کب اٹھایا جائے گا. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ تمہیں کب اٹھایا جائے گا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسرا، یشعرون کی ضمیر کا مرجع بھی اصنام، یبعثون کی ضمیر کا مرجع بھی اصنام. ان بتوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ بتوں کو کب اٹھایا جائے گا. سوال، کیا بتوں کو بھی اٹھایا جائے گا؟ امام راضی فرماتے ہیں جی بالکل اٹھایا جائے گا. فرماتے ہیں ہم نہیں کہتے، ترجمان القرآن، مفسر قرآن، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اللہ فرماتے ہیں قرآن کو مانو، نہیں مانتے پھر اس قرآن جیسا قرآن لے کر آؤ. اگر نہیں لا سکتے اور نہیں لا سکو گے پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، جس کے اندر لوگوں کو ڈالا جائے گا اور پتھروں کو ڈالا جائے گا. یہ پتھر کون ہوں گے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ان اللہ باس الاصنام ولہا ارواح. جب قیامت آئے گی اللہ پاک انسانوں کو اٹھائیں گے، مشرکین کو اٹھا کر جہنم میں ڈالیں گے، اور جس جس بت کی یہ پوجا کرتے تھے اللہ بتوں کو اٹھا کر بھی جہنم میں ڈالیں گے. تمہیں کس نے کہا ہے کہ بتوں کو نہیں اٹھایا جائے گا؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بتوں کو بھی کیا کیا جائے گا. یہ والحجارہ کیا ہے؟ یہ والحجارہ کیا ہے؟ بات کہتے ہیں میں نے الحمدللہ 1400 قرآن کی تفسیریں پڑھی ہیں، پتہ نہیں کیسی پڑھی ہیں. یعنی جتنی غلط تفسیر کریں گے اتنے بڑے شیخ القرآن بنیں گے، جتنا غلط مطلب بیان کریں گے اتنا بڑا علامہ بنیں گے. رات ان حضرات سے کہہ رہا تھا کہ جس بندے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ سمجھائے گا خاک. جو پڑھ نہیں سکتا قرآن پڑھتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیسے پڑھ رہے. سنیں نا کبھی ان کے شیخ القرآن صاحب جو ہوتے ہیں ان کے قرآن کریم کی تلاوت سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیسی قرات فرماتے ہیں. سب سے پہلے قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر سمجھا جاتا ہے، پھر سمجھایا جاتا ہے. جس کو پڑھنا بھی نہ آتا ہو سمجھا بھی نہ ہو سمجھائے گا کیا؟ سمجھی. وما یشعرون ایان یبعثون، قیامت کے دن بتوں کو اٹھایا جائے گا. ہم نہیں کہتے. اللہ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بتوں کو ڈالا کیوں جائے گا، آپ حضرات تفسیر میں پڑھ چکے ہیں، تاکہ ان عابدین کے عذاب میں اضافہ ہو. اگر ان کے معبود وہاں پر ان کے ساتھ جہنم میں نہ ڈالے جاتے، پتھروں کو نہ ڈالا جاتا، انہیں امید ہوتی کہ ہو سکتے ہماری سفارش کر لیں. اللہ نے ان کے ساتھ بتوں کو ڈالا تاکہ پتہ چل جائے کہ سفارشی بھی ہمارے ساتھ ہیں. اب امیدیں ختم ہو گئی ہیں، عذاب میں مزید اضافہ ہو جائے گا. تو یہ آیت کریمہ قبر کی حیات کی نفی نہیں کرتی، بلکہ اس کے اندر بھی اللہ پاک نے اتنی بات بیان فرمائی ہے کہ توحید کی زندگی گزارو، اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ. جو لوگ قبر کی زندگی نہیں مانتے ان کے شبہات میں سے ایک شبہ
قرآن کریم کا 24واں پارہ سورہ زمر کی یہ آیت ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ اللہ فرماتے ہیں جو سو گیا اس کی روح بھی یتوفی، اللہ کے قبضے میں، جو مر گیا اس کی روح بھی یتوفی، اللہ کے قبضے میں، یمسک التی قضا علیہا الموت، جس پر موت آ گئی اس کی روح کا امساک، ویرسل الاخری، اور جس پر نیند آ گئی اس کی روح کا ارسال۔ کہتے ہیں دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں یمسک، اللہ فرماتے ہیں یمسک، اللہ اس کی روح کو روک لیتے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ نہیں، روح واپس آ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یمسک تو آ گیا، لیکن کب تک؟ یہ یمسک کب تک ہے؟ اس کی آگے قید نہیں ہے۔ یمسک کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے پر وفات آ گئی اللہ پاک نے اس کی روح کو قبض فرما لی۔ کب تک؟ حضور نے اب اس کی وضاحت فرما دی، جب تک یہ قبر میں نہیں جاتا۔ اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آیت کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ پاک نے دو چیزیں فرمائی، سونے والے کی روح بھی اللہ کے قبضے میں، مرنے والے کی روح بھی اللہ کے قبضے میں۔ سونے والے کے بارے میں فرمایا یرسل، مرنے والے کے بارے میں فرمایا یمسک۔ کیا معنی؟ یہ بندہ سونے سے پہلے اپنی مرضی سے چلتا تھا، پھرتا تھا، بولتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا۔ جب یہ سو گیا تو سارا کچھ کیا ہو گیا؟ ختم۔ جب یہ نیند سے دوبارہ اٹھا تو جیسے پہلے چلتا تھا ویسے اب چلتا ہے، جیسے پہلے کام کرتا تھا ویسے اب کرتا ہے، جیسے پہلے بولتا تھا ویسے اب بھی بولتا ہے۔ تو سونے والا جو جو کام سونے سے پہلے کرتا تھا، سونے سے وہ کام ختم ہو گئے، بیدار ہونے کے بعد وہ سارے شروع۔ مرنے والا مرنے سے پہلے جتنے کام کرتا تھا موت کے ساتھ وہ سارے کام ختم ہو گئے۔ اب جب قبر میں حیات ملتی ہے وہ حیات ایسی نہیں ہوتی جیسی دنیا میں، جسے سمجھانے کے لیے میں نے کہا تھا جب تک یہ دنیا میں ہے بیداری ہے، حیات بھی ہے، تدبیر بھی ہے، تصرف بھی ہے۔ جب یہ قبر میں پہنچتا ہے تدبیر اور تصرف ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ سونے والا اپنی مرضی سے جاگنے کے بعد چل پھر سکتا ہے، لیکن یمسک التی قضا علیہا الموت، مرنے والا موت کے بعد اپنی مرضی سے چل پھر نہیں سکتا۔ تو اس آیت کریمہ میں جس انقطاع کی یا امساک کی بات کی گئی اس سے مراد ہے ظاہری، اس سے مراد ہے تصرف۔ سونے والے کی حیات پہلے بھی نظر آتی تھی، جاگنے کے بعد بھی نظر آتی ہے۔ مرنے والے کی حیات موت سے پہلے تو نظر آتی ہے، لیکن جب موت کے بعد قبر میں رکھا جائے تو اس کی حیات نظر نہیں آتی۔ تو اس آیت کریمہ میں ایک خاص امساک کی بات ہے جسے امساک اسے تصرف کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کی روح کو واپس یوں نہیں لوٹاتے جیسے انسان کی روح دنیا میں موجود ہوتی ہے۔ اب سمجھانے کے لیے دو لفظ عرض کرتا ہوں، انہیں ذہن میں رکھیں گے۔ ہمارا عقیدہ موت کے بعد قیامت سے پہلے روح اور جسم کا معمولی سا تعلق، اور آیت کریمہ میں جس امساک کی بات کی گئی اس امساک سے مراد امساک تصرف جو ہمارا عقیدہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس کی نفی نہیں ہے، اور جس امساک کی جو بات اس آیت کریمہ میں کی گئی ہے وہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ہے، اور اس آیت کریمہ میں جس کی بات کی گئی وہ بالکل کیا ہے؟ الگ تھلگ ہے۔ تو یہ چند ایک آیات ہیں جنہیں وہ حضرات پیش کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے حیات نہیں ہوتی، جن کے جوابات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے عقائد، دلائل، شبہات کے جوابات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔